اور میں تقریباً رونے کو تیار ہوں. کہتے ہیں کہ کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا وہ نالا باندھنا ہوگا, مجھے گرا نہیں باندھنی آتی ابھی. اسکول میں تو بہت دوست تھے, جاوید برقی صاحب, ماجد خان صاحب. ماجد خان صاحب اور آپ کے وزیر اعظم گجرات سے وہ منتخب ہوتے تھے اور الیکشن لڑتے تھے. تو ہم جب جاتے تھے تو والد سارا رستہ اقبال, واہ, میر, غالب, داغ, بالخصوص اقبال پڑھ کے سناتے تھے. السلام علیکم ویورز, حسن نثار آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا. ویورز, آج ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں. السلام علیکم سر. سر, خوش قسمتی کہ آپ نے ٹائم دیا. مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ شریف بچے تھے یا شرارتی؟ میں شریف سا بچہ ہی سمجھا جاتا تھا. اچھا, زیادہ شرارتی نہیں. میرے سے بڑی 2 بہنیں تھیں. اچھا, بھائی میرے سے زیادہ بڑے تھے, پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احسن مرحوم جو سرجن تھے جی, وہ میرے سے کوئی 11 سال بڑے تھے. پھر 2 بہنیں آتی تھیں. سو میں 2 بہنوں کے اثر کے تحت رہا. اچھا اچھا, ان کے زیر اثر رہے. زیر اثر رہا, اور اس لحاظ سے ذرا ان میں آپس میں زیادہ دوستی اور ساتھ تھا, ایک دوسرے کو سمجھتی تھی. میں ذرا اس لحاظ سے ذرا آئسولیٹڈ رہتا تھا. اچھا, تو اسکول میں تو بہت دوست تھے. اسکول سے آ کے بھی دوست اور قسم کے ہوتے تھے, پر دوست واقعہ جب ہم واپس آتے تھے تو گھر چونکہ زمان پارک میں تھا. اچھا, زمان پارک معروف ہے کرکٹ کے لیے. جی بالکل. اور وہاں سے 3 پاکستان کے کپتان, 3 بہنوں کے بیٹے, 3 کزنز, جاوید برقی صاحب, ماجد خان صاحب. ماجد خان صاحب اور آپ کے وزیر اعظم. تو اس ماحول میں جب میں بھی ہوتا تھا, عمران مجھ سے کوئی 4-5 سال جونیئر تھا, ماجد اور میں اچھا, اثر تھے. برقی, جاوید برقی ہم سے بہت سینئر تھے. پر ماحول وہ ایسا تھا, سارے ہی نوجوان اور بچے کرکٹ 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 ہی ہوتی تھی. میں بھی بہت کرکٹ کھیلتا تھا. اچھا, تو اس ماحول میں بڑے دوستیاں بنی تھی. اور ایسے سینئر ہمارے وہاں کرکٹ کے حوالے سے ہی آدمی کو ناپا جاتا تھا. اچھا, پڑھائی نہیں, کوئی تعلیم نہیں, کوئی کتاب نہیں, بس کرکٹ. آج سکور کتنا کیا اس نے, آج وکٹ لی ہے نہیں. اچھا, اس حوالے سے عزت بڑھتی اور کم ہوتی تھی. میجسٹک خان, ماجد خان, ان کے ساتھ انٹریکشن, دوستی کیسا آپ نے پایا انہیں؟ بڑی اچھی دوستی ہے. اچھا, تک ہے ماشاءاللہ, اور بہت ہی گریسفل کرکٹر تھا. آج بھی ہوگا اگر کھیلتا ہوتا تو بہت ہی گریسفل. اچھا, اور کرکٹ کی جو کہتے ہیں نا, کسی چیز کو کسی بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تم نے حرکت کیا اٹ از ناٹ کرکٹ. انگریزی میں محاورہ دس از ناٹ کرکٹ. اچھا, چاہے بینکر اٹھا کے لے جائے یہاں سے, یہ میرا ماسک اٹھا کے لے جائے, ہاں, کوئی بیٹھا ہوا تو اس کو وہ کہیں گے اٹ از ناٹ کرکٹ. اچھا, کرکٹ آپ نے اصولوں کے ساتھ کھیلنی ہے. اور ایسا اصول کہ اگر بیٹسمین کا سلک لگ گیا ہے, اور اس زمانے میں یہ کمپیوٹر اور یہ وہ نہیں تھا, امپائر نہیں تھے, تھرڈ امپائر وغیرہ, امپائر بھی نہیں تھا, اور اتنی ہائی ٹیک بھی نہیں تھی کہ جو وہ دکھا دے کہ یہ بال ٹچ کر کے گیا ہے بیٹسمین کے بیٹ کو اور وکٹ کیپر کے گلوز میں, دستانوں میں. وہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو ہو سکتا تھا کہ امپائر غلط آؤٹ دے دے.
تو وہاں کرکٹ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا ٹچ ہو گیا ہے اور بیٹر امپائر نے آؤٹ نہیں دیا, انگلی نہیں اٹھائی, آپ پویلین کی طرف. اور ماجد خان صاحب نے یہ کیا. ماجد یہ کرتا تھا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا سر, بہن بھائیوں میں کس کے ساتھ دوستی؟ میری جی, میری چھوٹی بہن جو میرے سے بڑی, میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا اچھا, ان سے آپ کا بہت, ان کا اس سے میری زیادہ دوستی ہوا کرتی تھی. شیرین, ظفر اللہ, شیرین احسن تھی. اچھا. پھر جسٹس ظفر اللہ ہائی کورٹ کے جج تھے. وہ جس روٹ پہ تھے وہ اس حوالے سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوتے پر 1986 میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اگست 1986 میں کار کا, اور اس میں حادثے میں وہ کام آ گئے. اچھا سر, گھر سے باہر جو دوستیاں تھیں آپ کی, وہ آج تک بھی ان میں سے کوئی برقرار ہے یا سارے تتر بتر ہو گئے؟ نہیں, تتر بتر ہوئے اس لحاظ سے کہ جغرافیائی طور پہ تتر بتر ہو گیا ہے. اچھا, لیکن ان کے ساتھ کانٹیکٹ آپ کا اب بھی؟ کانٹیکٹ ہے, دوستیاں ہیں. اسکول کی ہماری ایک کلاس ہے جو ہم وقتاً فوقتاً گائے بگائے ملتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی کھانا کرتا ہے. اچھا, مہینہ وار ہمارا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ غزل اس نے چھیڑی, مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. تو انہی محافل میں آپ عمر رفتہ کو آواز بھی دیتے ہوں گے؟ دیتے رہتے ہیں جی, بالکل. اچھی محفل. تو بچپن کی کوئی شرارت, کوئی ایسی جو اب بھی آپ کو یاد ہو کہ؟ نہیں, شرارت بچپن میں ایسی کوئی یاد نہیں ہوئی مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کہ والدین نے ایک طرف سے بالکل بہت باتوں میں آزاد چھوڑا. اچھا, نہیں تھا. مثال دیتا ہوں, کھلونوں کی جب اتنے تھے, کھلونوں کی دکان میں جاتے تھے تو ایک کھلونا لے سکتے تھے, ایک. اچھا. ساتھ ہی کتاب کی دکان تھی, آپ اس میں آ جائے فیروز سنگ میں یا کوپرا میں, وہ آپ کو اندھا دھند خریدنے کی جتنی مرضی خرید. واہ. والدہ کھڑی ہوتی تھی وہ کیشیئر کے پاس, اور ہم جا کے ایک ایک دو دو تین تین جتنی مرضی کتابیں اٹھا لیں. وہ ایک دفعہ دیکھ لیتی تھی کہ بچوں کی کتاب ہی ہے, کہ ٹیسٹ آف ڈوبر تو نہیں اٹھا لی اس نے, ہارڈی کی, ٹامس ہارڈی کی, مطلب کوئی ایسی. اور اتنا دیکھتی تھی, یہ بھی نہیں کہ کوئی سینسر وینسر, دیکھتی تھی بچوں کی کتاب ہے. تو والدین سے جذباتی تعلق تو ہوتا ہے, تو کس سے زیادہ جذباتی حوالے سے نزدیک تھے, والدہ یا والد؟ دونوں سے ہی. اچھا, یہ بڑا حسن اتفاق ہے. والد نے اتنا کچھ سکھایا. ہم جایا کرتے تھے گجرات سے وہ منتخب ہوتے تھے اور الیکشن لڑتے تھے, اور گھر بھی گجرات ہی تھا ہمارا, گاؤں مگوال. تو وہ جب ہم جاتے تھے تو وہ گاڑی کی اس طرح کی سیٹیں ہوتی تھیں, اس زمانے کی جو کاریں ہوتی تھی کہ پیچھے 3 سیٹیں, ایک بینچ, جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے, اور آج کل دو علیحدہ بھی ہو جاتی ہے, اور بیچ میں ہینڈ ریسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ ایسا کوئی نہیں ہوتا, اور اگلی بھی پوری بینچ سیٹ ہوتی تھی. اور گیئر جو ہوتا تھا وہ اس اسٹیئرنگ کالم میں نہیں ہوتا تھا, وہ نیچے ہوتا تھا. اچھا. تو پیچھے والدہ اور دونوں بہنیں بیٹھ جاتی تھی, آگے ڈرائیور اور والد کے درمیان میں بیٹھا ہوتا تھا. اور بڑے بھائی زیادہ تر اس وقت ہاسٹلز میں جو سے بڑے تھے, اور وہ ٹاپر تھے, تو بڑی ان کی اپنے تقاضے ہوتے تھے پڑھائی کے. تو ہم جب جاتے تھے تو والد سارا رستہ اقبال, میر, غالب, داغ, بالخصوص اقبال پڑھ کے سناتے تھے.
اچھا اور اس کا ان کے معنی سمجھاتے تھے ہم. واہ تو بڑی اس سے نسبت اور قربت رہی. اور والدہ کے ساتھ تو میری والدہ کے ساتھ تو میں ہر بات کر جاتا تھا. اچھا بڑی رازدان تھی, ہر بات چھوٹا واہ. جتنا بھی تھا. ہاں تو ایک ڈرامہ ہونا تھا اسکول میں, اس میں اب وہ لباس ڈرامے کا پہننا تھا, تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو میں نے والدہ کو جا کے اٹھایا, وہ اٹھ کے آ گئی, کہنے لگی کیا ہوا, اور ہم سرگوشیوں میں اچھا. کر رہے ہیں, اور میں تقریباً رونے کو تیار ہوں. کہنے لگی کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا وہ نالا باندھنا ہوگا, مجھے گرا نہیں باندھنی آتی ابھی. وہ انہوں نے مجھے پھر سکھائی ساری, اچھا 8-10 دفعہ کر کے اچھا نالا لا کے, نالا واہ. لا کے اور باندھ کے پھر جب میری تسلی ہو گئی, پھر میں نے کہا اب آپ جا کے سو جائیں. تو وہاں جب یونیفارم وہ پہننی تھی کردار کی, جو کردار ادا کر رہا تھا, تو وہ اس میں لاسٹک لگا ہوا تھا ویسے ہی. سر آپ کی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا, گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا, غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے. آپ کے ماں باپ زیادہ وہ تھے, آپ بہتر والد, یعنی اسے ایسے کہنا چاہیے کہ وہ بہتر تھے یا آپ والد اور والدہ اپنے بچوں کے لیے؟ بشرا کا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اچھا. اس نے تو بڑے مشکل اوقات اور لمحات اور واقعات کے دوران بچوں کی تربیت کی, اور بڑی اچھی کی ہے ماشاءاللہ. اچھا. بچے ہمارے ہر درجے میں, ہر لحاظ سے. اب بیٹا ہارورڈ میں اول پوزیشنز میں آنے والا, وہاں سے ییل یونیورسٹی گیا, وہاں بھی ایسا ہی. بیٹیاں دونوں یونیورسٹیز میں باہر ٹاپ کرتی, اور ٹاپ کے لیے کے ساتھ گریڈ میں, اور خاصی ڈگری لے کے آئی. وہ میں اس کا تو نہیں. اور پھر اس کا یہ مسئلہ تھا کہ میں تقریباً غیر حاضر والد ہوا کرتا. اچھا. یا عدالت میں اور دفتر میں. وکالت تو صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک آپ کو مبتلا رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی. اس سٹیج پہ, جس سٹیج پہ بچے کے ساتھ آپ کے گرو کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد وکالت سے سیاست. اگر وکالت دفتر سے اٹھاؤں کئی دفعہ تو کسی جلسے پہ چلا گیا ہوں, کسی میٹنگ پہ چلا گیا ہوں, گھر فون کر دیا میں لیٹ آؤں گا, 2 بجے آؤں گا, بچے سو گئے. صبح اٹھتے وقت تک بچے چلے گئے, اسکول چلے گئے. تو اور پھر جیلیں بڑی ہوتی تھی. ہاں جی, وہ تو آپ نے ایک اسٹرگل. پہلے ہماری شادی کے بعد ضیاء الحق 77 میں 72 میں ہماری شادی ہوئی. 77 میں ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا, تو ہماری اسٹرگل کا پیریڈ شروع ہو گیا. ہاں. پھر تو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون سے جیل میں پڑا ہوں, کہاں لے جاتے تھے. اور بشرا باہمت بچوں کو اسی طرح پرورش دیتی رہی, اور اپنے باپ پہ فخر کرنے کا سبق بھی دیتی رہی. کہ بچے اس کو کہتے تھے تمہارا باپ تو جیل میں ہے, تمہارا باپ تو جیل میں ہے, اس کا تو جو مجرم ہے, جرم کیا ہے. تو ان کو ڈیفینڈ کرنا کہ نہیں وہ مجرم نہیں ہے, اور کیا ہے اتنے سے بچے کے لیے واہ کھڑے ہو جانا اور سینہ تان کے کہنا کہ میرا باپ جو قربانی دے رہا ہے وہ مجھے اس پہ فخر ہے. واہ. تو وہ یہ تعلیم تدریس تو بشرا نے دی.